تقدیر کے کھیل سے کبھی ناراض نہیں ہوتے، زندگی میں کبھی ایسے اداس نہیں ہوتے۔ کیوں بھروسہ کرتے ہو ہاتھوں کی لکیروں پر؟ تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اس لیے تقدیر پر نہیں، خود پر بھروسہ رکھو۔ یاد رکھو، آسانی سے ملنے والی کامیابی لمبے عرصے تک نہیں رہتی، اور لمبے عرصے تک رہنے والی کامیابی آسانی سے نہیں ملتی۔ آپ کی زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، کتنا ہی برا وقت کیوں نہ ہو، صرف ایک امید اور ایک کوشش ہی کافی ہے آپ کو ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے۔ اس لیے فیصلہ کریں کہ آپ نے آسان راستہ چننا ہے یا مشکل۔ دنیا میں 95% لوگ آسان راستہ چنتے ہیں، اور دنیا میں 95% لوگ ایوریج زندگی جیتے ہیں۔ فیصلہ خود کریں کہ آپ نے ایوریج زندگی جینی ہے یا 5% لوگوں کی طرح اچھی زندگی۔ خود پر یقین رکھیں، خود کو ایسی پرسنالٹی بنائیں جس کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو خوشی محسوس ہو۔ بہت سے لوگ اکثر بولتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، میرے پاس ریسورس نہیں ہے۔ دراصل ایسے لوگ کر تو سب کچھ سکتے ہیں، پر وہ بھی اپنے اندر کمی دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ اگر کچھ پاس نہیں بھی ہے تو ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر انسان کے پاس ایک چھوٹی سی امید بھی ہونا، اس امید کے سہارے بہت کچھ کر سکتا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہو۔ اگر انسان صرف ٹھان لے کہ اس کو کامیاب ہونا ہے تو کچھ ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ آج لوگ چیلنجز کا سامنا کرنا نہیں چاہتے، خود کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، بس ایک سرکل میں رہنا چاہتے ہیں، اور اس میں رہ کر خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ مہینے کے کچھ پیسے آ گئے، بس گزارا ہو جائے گا، لیکن خود کو نہیں پہچانتے، اپنی ہمت اور اپنی پاور کو نہیں دیکھتے کہ میں اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہوں۔ اپنا 100% نہیں دیتے، اللہ نے جو ان کو طاقت دی ہے اس کا استعمال نہیں کرتے۔ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں مشکلات کا سامنا کرنے سے، جبکہ انسان جتنا زیادہ حالات کو فیس کرے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا، اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ ہیرے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ ہیرے اتنے قیمتی جب بنتے ہیں جب یہ پریشر کو برداشت کرتے ہیں۔ ایسے ہی گولڈ کی اہمیت اور ویلیو سب جانتے ہیں، اور ہر کوئی اسے خریدنا اور پہننا چاہتا ہے، لیکن اس گولڈ کو بھی ہائی ٹمپریچر پر جلنا پڑتا ہے۔ اس لیے پریشر کو ہینڈل کرنا سیکھیں، مشکلات کا سامنا کریں، محنت کرنا شروع کر دیں، کامیاب لوگوں کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کامیاب لوگوں میں اکثر لوگ غریب گھر سے ہوں گے، کیونکہ ایسے لوگ چھوٹی عمر سے ہی چیلنج کو فیس کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے حالات سے خوش نہیں ہوتے اور حالات بدلنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے ایسے لوگ کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹھان لیتے ہیں کہ حالات بدلنے ہیں، زندگی اچھی بنانی ہے۔ لیکن یاد رکھو، اپنی کامیابی کے دوران اللہ کو مت بھولو۔ اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی کرنے چاہیے۔ پتہ ہے ہم انسان بے وفا ہیں، دھوکے باز ہیں، مطلبی ہیں۔ جب مطلب ہوتا ہے تو سجدوں میں روتے ہیں، بس چاہتے ہیں کسی طرح ہماری خواہش پوری ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی میرا رب ہمیں عطا کر دیتا ہے تو ہم اپنے دینے والے کو بھول جاتے ہیں، اس کی محبت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ہم بار بار جاتے ہیں اس کے در پر اور وہ بار بار نواز دیتا ہے، اور وہ آپ کو طنز بھی نہیں کرتا کہ تم تو مجھے بھول گئے تھے، تم تو میری محبت کو بھول بیٹھے تھے۔ وہ پھر بھی ہمیں سنتا ہے۔ اپنے رب سے محبت کریں، اس سے وفا کریں، وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ دیکھیں، جب بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے ایک بار ہاسپٹل کا وزٹ لازمی کریں۔ جب آپ مریضوں کو موت سے لڑتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کا دل شکر گزاری ضرور کرے گا، پھر آپ زندگی پر شکر ادا کریں گے۔ دل کہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پتہ ہے سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ سب سے قیمتی تحفہ ہدایت ہے۔ جس شخص کو ہدایت مل گئی اس کے لیے پھر دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں وہ اللہ پر یقین دلانے کے لیے ہی تو آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان پر کبھی کبھی ایسی مشکل آ جاتی ہے جو اس نے سوچی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ پھر کیوں ہم نے اللہ کے ساتھ مطلب کا تعلق بنایا ہوا ہے؟ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے پکارتے ہیں
جیسے ہی تکلیف دور ہو جاتی ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں واضح طور پر فرما دیا ہے، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا بیٹھا کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے۔ جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو پھر بے لحاظ ہو جاتا ہے، اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ یہ کیسی محبت ہے ہماری اللہ کے ساتھ۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ مخلصی کا تعلق بنائیں۔ یقین کریں، آپ اللہ کے ساتھ اچھی امید لگائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے امید لگائی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں۔ میرا بندہ مجھ سے امید چھوڑ دیتا ہے، بس پھر اس کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جس کی امید وہ لگائے بیٹھا ہے۔ آئیے ہم سب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں لگائیں۔ آئے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں۔ آئے ہم یعقوب علیہ السلام کی طرح نہیں تو کم از کم اتنا تو صبر دکھائیں کہ اللہ خوش ہو جائے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کس طرح ہماری دعائیں سنیں گا اور ہمارے ہر کام سنورتے جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان سب باتوں نے آپ کو کسی حد تک چینج تو کیا ہی ہوگا۔ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔